یہ ہے وقت میڈیا۔ بزم یاران سخن بریلی کے زیر اہتمام ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے علمی و ادبی شہر بریلی میں 17 نومبر 2022 کو استاذ شاعر اسرار نسیمی صاحب کے فن و شخصیت پر مشتمل مضامین کا مجموعہ داد سخن کا اجرا عالمی شہرت یافتہ شاعر پروفیسر وسیم بریلوی صاحب کے دستے مبارک سے عمل میں آیا۔ اس موقع پر ایک محفل مشاعرے کا بھی انعقاد کیا گیا۔ پروگرام کے کنوینر رہے بلال راز صاحب، اراکین کمیٹی میں ڈاکٹر عدنان کاشف، ڈاکٹر محمد احمد امن اور باقر زیدی کے نام سر فہرست ہیں۔ شاعرہ کے لیے ضرورت ہے محفل کے لیے کہ جو ناظم کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے وہ کہیں تعلی سے بھی کام لیا جاتا ہے، مبالغے سے بھی کام لیا جاتا ہے۔ میں اپنے وجود کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اب میں جو کچھ بھی عرض کروں گا وہ سچائی ہوگی، وہ حقیقت ہوگی۔ دوستو، میں استاد ذی وقار کے قدموں سے لپٹا ہوا رہا ہوں، لپٹا ہوا رہتا ہوں۔ اللہ پاک ان کی سرپرستی کو قائم و دائم رکھے۔ میں نے بہت سے مشاعرے دیکھے ہیں، بہت سے مشاعرے سنے ہیں۔ مشاعرے کی بات کر رہا ہوں، ادب کی بات تو ڈاکٹر انل شرما صاحب کو کرنا چاہیے یا اور ناقدین کو کرنا چاہیے۔ یہ ادب کی بات وہ کر گئے۔ ڈاکٹر محمد حسن صاحب نے لکھا ہے کہ اگر پروفیسر وسیم بریلوی صاحب نے ادب کو بہت کچھ دیا ہے، اگر کچھ نہ دیا ہوتا، ایک شعر دے دیا ہوتا تو وہی کافی تھا، ایک شعر کافی تھا۔ تو اس طرح کے جو جملے ہیں، جو چیزیں ہیں، فراق گورکھپوری صاحب نے آپ کی عظمتوں کا اعتراف کس طرح سے کیا ہے، یہ ادب والوں کا کام ہے۔ لیکن میں نے جو اپنی نظروں سے دیکھا ہے 25-30 سال کے مشاعروں میں، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے مشاعروں کو اعتبار دیا، جنہوں نے اسٹیج کو باعمل بنایا، با کردار بنایا۔ ایک زمانے تک یہ محسوس کیا جاتا رہا تھا کہ شراب اور شیروانی کے بغیر مشاعرہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ جس شخصیت نے اس غلط فہمی کو دور کیا، اس شخصیت کا نام ہے حضرت وسیم بریلوی صاحب۔ اور دوستو ابھی جس حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ شاعری خداداد ہوتی ہے، جب شاعری نیچرل ہوتی ہے، جو خداداد اور نیچرل شاعری ہوتی ہے، اس کے بارے میں افسر امروی صاحب نے بہت خوبصورت بات کہی ہے نعت شریف کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری نعتوں میں میرا کچھ بھی نہیں ہے افسر، میری نعتوں میں میرا کچھ بھی نہیں ہے افسر، کوئی ہے جو مجھے املا سا لکھا دیتا ہے، کوئی ہے جو مجھے املا سا لکھا دیتا ہے۔ یہ شاعری یہ عطائے خدا بندی ہے۔ یہ شاعری اگر نیچرل شاعری ہے، قافیہ پیمائی تو بہت لوگ کر سکتے ہیں، شاعر کہلا سکتے ہیں، لیکن وہ شاعری جو سماج کو سمتے دے، جو سماج کو، اور ایک بہت بڑا ان کا کارنامہ یہ ہے، ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر انل شرما صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں ذرا توجہ فرمائیں۔ میں نے اندازہ یہ کیا ہے کہ اسپورٹس اور ساہتیہ، ان دونوں میں نفرت کو گنجائش نہیں ہے، دونوں چیزوں میں نفرت کو گنجائش نہیں ہے۔ نہ کوئی کھلاڑی بڑا کھلاڑی بن سکتا نفرت کی بنیاد پہ، نہ کوئی ادیب اور شاعر مشاعروں میں واہ واہ کرا سکتا ہے، نیتاؤں کو گالیاں دے کے، نیتاؤں کو برا بھلا کر کے، لیکن وہ ادب کا حصہ کبھی نہیں بن سکتا۔ ادب کا حصہ وہی بنے گا جس نے محبت کی تحفظ کیا ہے۔ ہمارے استاد ذی وقار نے ادب کے بہت بڑی خدمت یہ انجام دی ہے کہ انہوں نے ہندوستان کی جو سب سے بڑی اہم سرمایہ ہے، محبت، اخوت، یکجہتی، اس کی محافظت کی ہے۔ ادب کے اوپر کبھی نفرت کی بات کو پسند نہیں کیا اور نہ کبھی نفرت کی بات کہی۔ یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ میں بہت ادب اور احترام کے ساتھ ان کے قدم تھامتے ہوئے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، اور یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کے سے نثر سنیں گے یا نظم سنیں گے، یہ آپ کے اور ان کے بیچ کا معاملہ ہے۔ میں ان کے ساتھ جناب صدر ڈاکٹر انل شرما صاحب، صاحب جشن کہیے، صاحب کتاب کہیے، ہمارے اسرار نسیمی صاحب، جن کے مجموعہ کلام کا آج اجرا ہوا، ڈائز پر تشریف فرما گور صاحب، ہمارے ڈاکٹر صاحب
ہمارے باہر کے آب مہمان منور صاحب اور بریلی کے بہت ہی نمائندہ اور منتخب سامعین حضرات، محبت اپنی جگہ، لیکن موقع کا تقاضا کچھ اور بھی ہوتا ہے، اس کا دھیان رہنا چاہیے۔ آج کی یہ محفل صرف اور صرف گفتگو کرنے کے لیے منعقد ہوئی ہے جناب اسرار نسیمی کے کلام، ان کی شخصیت کے سلسلے میں۔ پر میرے عزیز ہیں ڈاکٹر قیصر، انہوں نے محبت میں کچھ تجاوز کیا، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، اس لیے کہ میں سامعین کے مزاج کو سمجھتے ہوئے ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو موقع تھا اس کے مطابق ہی ہمیں گفتگو کرنی چاہیے۔ یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ دیکھیے، آدمی میرے خیال سے 2 بار جنم لیتا ہے۔ ایک تو اس کی وہ پیدائش ہوتی ہے کہ جب وہ دنیا میں آتا ہے، تولد ہوتا ہے اس کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ قلمکار، فنکار، ادیب کی دوسری پیدائش اس وقت ہوتی جب اس کی کوئی کتاب جو ہے منظر عام پر آتی ہے۔ وہ پیدائش جو ہے وہ تو سانسوں کے ہاتھوں مجبور ہے، جتنی سانسیں مقدر ہوئی ہیں وہ جیے گا اور اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ لیکن قلمکار، فنکار، دانشور، صاحب قلم، صاحب ادراک، صاحب فہم، کوئی بھی شخصیت جو اگر کتابی شکل میں منظر عام پر آتی ہے تو رہتی دنیا تک قائم رہے گی، اگر اس کے خیالات ایسے ہیں کہ ان کو زندہ رہنا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی شاعر کی زندگی میں، کسی بھی ادیب کی زندگی میں، کسی بھی افسانہ نگار کی زندگی میں بڑا اہم موقع ہوتا ہے جب اس کی تخلیقات منظر عام پر آئیں اور اس کو اتنے اہل نظر نہ صرف یہ کہ اس کی خوشی میں شرکت کریں بلکہ اس کے لیے دعائیں کریں کہ اس کی تخلیقات جو ہے وہ منظر عام پر آنے کے بعد مقبول عام بھی ہوں اور پوری دنیا کے اندر مشتہر بھی ہوں اور ان کو وہ کامیابی ملے جو اس کا حق بنتا ہے۔ بریلی میں بہت عرصے سے ایک تشنگی سی میں محسوس کرتا رہا ہوں، کچھ تو میری مجبوریاں رہی ہیں کہ میں شہر سے زیادہ شہر سے باہر رہا ہوں، لیکن یقین کیجئے کہ میرا دل ہر بار اس بات کے لیے خواہش مند بھی رہا، تڑپتا بھی رہا کہ مجھے اتنا طویل عرصہ ہو گیا ہے شاعری کی دنیا میں، لیکن یہ کہ میں نئی جنریشن سے پوری طرح سے واقف بھی نہیں ہوں۔ ادھر 30، 35، 40 سال سے جو حضرات ہمارے افق پر ابھر رہے ہیں ان کے بارے میں مجھے کوئی معلومات بھی نہیں ہے۔ یہ میری کہنا چاہیے محرومی بھی ہے اور مجبوری بھی رہی۔ تو ہماری اس سلسلے میں امن صاحب سے اور اسرار صاحب سے اور دیگر جو بھی دوست صاحباب ملتے رہے ان سے برابر یہ بات ہوتی رہی کہ میرے پاس وقت کی تنگی ضرور ہے، مگر اتنی نہیں ہے کہ میں یہ نہ کر سکوں کہ آپ لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر یہ جان سکوں کہ کس کس کی کیا کیا صلاحیتیں ہیں، اور جہاں تک ہو ان صلاحیتوں کو دنیا تک پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ تو اسی کوشش کے سلسلے میں ہماری بات چیت برابر ہوتی رہی۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا اسی حال میں نے ایک مرتبہ یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ ہندی کے ہمارے جو نظم نگار ہیں، کویتا نگار ہیں، گیت کار ہیں، اور اردو کے جو شعراء ہیں سال بھر اگر ایسی ماہانہ نشستیں کرنے کے بعد انتخاب کر کے کچھ ایسے لوگوں کو لائے کہ جن کو ایوارڈ دیا جا سکے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو، ان کے قلم کو ہمت اور حوصلہ ملے۔ تو اس سلسلے میں میں نے کئی مرتبہ گفتگو کی، لیکن کچھ کام ہوا بھی ہے اس کے اندر، مگر اتنا نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے تھا۔ لیکن میں بہت خوش ہوں، مجھے بہت ہی اس بات کی مسرت ہے کہ اسرار نسیمی صاحب نے اس بات کو سنجیدگی سے لیا، اور آج یہ محفل جس طرح سے آراستہ ہوئی ہے میں اس کو بہت ہی اس کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ جو ہے ہمارے تخلیقی سفر کا شہری سطح پر جاری رہے گا، اور آئندہ اور جو حضرات ہیں ان کو بھی اسی طریقے سے پذیرائی ملنا چاہیے اور ان کا کلام جو ہے منظر عام پر آنا چاہیے۔ دیکھیے، میں اب اس وقت چونکہ ایسا موقع معافی بھی چاہوں گا، کچھ باتیں میں ضرور آپ سے کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ میرے سامنے بریلی کی تاریخ ہے اور میں اس تاریخ کا ایک ادنا سا رکن ہوں۔ مجھے یاد نہیں پڑ رہا ہے، میں
60 साल की ज़िंदगी दोहरा रहा हूँ, मेरा 60 साल की पब्लिक लाइफ है, स्टेज की लाइफ है। सिर्फ एक मरतबा कैफी वजदानी साहब का मजमुआ जो आदर के सरम जब छपा था, तो वो मेरी ही गुजारिश पर, मेरी ही कोशिशों के नतीजे में मैंने चाहा था कि वो आए, वो मंजर आम पर आया। और उसके बाद मुझे याद नहीं पड़ता, अनवर चुगताई साहब का उनके इंतकाल के बाद फंक्शन हुआ था, किताब आई थी, लेकिन उसके बाद कोई ज़्यादा ऐसी यादें जो हैं वो नहीं है जिनको मैं आपके साथ शेयर कर सकूं या बता दूं। ये एक बड़ी कमी की बात है। बड़ी कमी की इसलिए बात है कि आप हैरत करेंगे कि जब मैंने आँख खोली है, मेरे बचपन ने जब आँख खोली है, तो उस वक्त यहाँ पर कौन कौन सी शख्सियतें, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, इसलिए कि यहाँ पर शौक बरेलवी से, यहाँ पर ज़मीर बरेलवी साहब थे जिनका शेर हमारे अजीज़म डॉक्टर कैसर ने भी अभी पढ़ा, ज़मीर साहब थे, इबरत बरेलवी साहब थे, इशरत बरेलवी साहब थे, उसकी अगली नस्ल के अंदर मुंतकिम हैदरी साहब थे। ये हजरात वो थे जो कि सरपरस्ती कर रहे थे वो असातिज़ा की हैसियत से। और उसके बाद हमारे यहाँ अब्दुल मोईद आमिल बरेलवी साहब, कैफी वजदानी साहब, अनवर चुगताई साहब, रसा साहब, कलीम साहब, और अगर आप एक सिलसिला देखने की कोशिश करेंगे तो माता प्रसाद ज़ेब साहब, प्रताप चंद आज़ाद साहब, किशन लाल साकिब साहब, दया नारायण दया टंडन बरेलवी, दया बरेलवी, और एक तवील से। और मैं देख रहा था हैरत में, मादमुल बरेली वालों को अगर आप कलाम पढ़ के मेरा हैरत में रह जाए कि बरेली में कैसा कैसा कलाम कहा गया। हसरत मोती सिंह हसरत, क्या अजीब व गरीब शायर था कि जिसका कलाम आज के शुअरा के सामने रख दीजिए तो फीका पड़ जाएगा उनका कलाम उसके सामने। ऐसे ऐसे शुअरा हमारी बरेली के अंदर रहे हैं जिनको अब याद करने वाले भी नहीं, उनके नाम तक याद नहीं है। मैं हिंदी और उर्दू के दोनों प्लेट, मैंने आज के लिए बतौर ख़ास डॉक्टर मेरे अजीज़ भाई डॉक्टर अनिल शर्मा साहब से दरख्वास्त इसलिए की कि आज ये मंच ऐसा हो कि उर्दू के हमारे एक लायक एतमाद और हमारे काबिल फ़ख्र शायर का जिसका कलाम मजमूआ कलाम अंदर यहाँ पर हमारा वो आ रहा है, तो उसकी सदारत जो है प्रोफेसर अनिल शर्मा साहब करें, ताकि जो भी मेरे पास थोड़ी बहुत बची हुई ज़िंदगी रह गई है, मैं चाहता हूँ कि हिंदी और उर्दू के हमारे नए तख्लीक़ात जिनको हम रूशनास करा सकते हैं उनके लिए हम मौका फराहम करें, प्लेटफॉर्म तैयार करें, प्लेटफॉर्म उनको दें ताकि उनकी बात जो है वो, आज तो खैर मीडिया का ज़माना है, आपके पास बहुत से वसाइल हैं चीज़ों को पहुंचाने के लिए, मगर उसके बावजूद ज़रूरत पड़ती है उन महफ़िलों की जहाँ पर ज़हनी तरबियत होती है। माफ़ कीजिएगा, आज आपका ये जो सोशल मीडिया है जिसके ऊपर आप सुबह से शाम तक शायरी सुन रहे हैं, शायरी सुन सकते हैं, तरबियत नहीं हो सकती। तरबियत के लिए उन्हीं महफिलों की ज़रूरत पड़ेगी जिनसे कि जनाबरी हमारे तमाम शुअरा गुजर कर आए हैं और उनकी एक लंबी तारीख जो है वो इसके हवाले से मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि आज की इस महफिल में हमारे सराज नसीमी साहब के हिंदी में और उर्दू में दोनों में ये मजमूए सामने आए, बहुत ही खुशफिक्र शायर हैं। और जैसा कि हमारे अक्सर दोस्तों ने कहा कि उन्होंने सिर्फ ज़िंदगी को ऐसा नहीं है कि शायरी की नज़र से देखो, बल्कि हकीकी नज़र से देखने की कोशिश की और ज़िंदगी के वो तजर्बात जिनसे तख्लीक़ात को महमेज मिलती है वो तमाम तख्लीक़ाती सतह के ऊपर उनकी वो कारगुजारियाँ जो काबिल तारीफ़ हैं। और मैं समझता हूँ उनका एहतराम होना चाहिए और उनको मकबूलियत मिलना चाहिए, उनकी पजीराई होना चाहिए। इसके लिए बतौर ख़ास उनको मुबारकबाद देता हूँ। जहाँ तक लिखने का ताल्लुक़ है उसके सिलसिले में मज़ामीन भी आएंगे, बहुत से तनकीद निगार अपनी ख़यालात का इजहार भी करेंगे, बताएंगे भी कि इसमें ये खूबियाँ, लेकिन शेर अपने बल पर ज़िंदा रहता है और शेर के अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो अपने पैरों के ऊपर खुद खड़ा हो सके। ज़रूर अहले कलम का सहारा होता है, लेकिन कलम को लेकिन माफ़ कीजिएगा, तो दुआ कीजिए कि उनकी ये तख्लीकी कारगुजारी जो है अवाम और ख़वास सब में मकबूल हो और वो इस स्टेज से भी काफ़ी मुतासिर करते हैं, तहरीर में भी मुतासिर करते हैं। अल्लाह पाक उनकी सलाहियतों को और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए और पजीराई हो उनकी जगह जगह, मेरी ये दुआ है उनके लिए। और उनके साथ साथ मैं चाहूँगा कि ये महफिल तो ही, लेकिन ये कि मेरी गुजारिश के ऊपर अभी मैंने पिछले दिनों एक चीज़ और बताना चाहूँगा डॉक्टर साहब, अभी पिछले दिनों रिदमा यहाँ पर हमारे देवमूर्ति जी ने एक बहुत खूबसूरत हाल
بنایا ہے جہاں پر مسلسل لٹریری اور یہ کیا کہتے ہیں آپ کا ڈرامہ اور جتنے فائن آرٹس ہیں، فائن آرٹس کے بہترین پروگرام وہاں پر ارینج ہو رہے ہیں. تو ابھی ایک موقع پر یہ تھیٹر کا جس وقت ان کا وہ چل رہا تھا سلسلہ، تو اس موقع پر مجھے وہاں انوگریٹ کرنے کا موقع ملا. تو میں نے وہاں سے ان سے درخواست کی تھی، اور جس میں آپ لوگ بھی سنیے گا، اس میں آپ تعاون فرمائیے گا گور صاحب جی کو. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے یہاں یہ کام کر رہے ہیں، آپ نے کلکتہ سے تھیٹر گروپ بلایا ہے، آپ نے بامبے سے بلائے تھیٹر گروپ، اور ان کو یہاں پر بریلی والوں کو یہ موقع دیا آپ نے کہ رزما آپ کا کبھی خالی نہیں ہوتا. وہاں پر اس طرح کی کارروائی کبھی میوزک کے حوالے سے، کبھی ڈانس کے حوالے سے، کبھی تھیٹر کے حوالے سے کارروائیاں ہوتی رہتی ہیں. ایک کام آپ بریلی کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ بریلی کے 5-6 شعراء جو ہیں، شاعر جو ہیں، غزل گو شعراء جو ہمارے گزر چکے ہیں، مثال کے طور پر دیا نارائن دیا صاحب، مثال کے طور پر ضمیر بریلوی صاحب. تو اسی طریقے سے میں نے 5-6 نام بتائے، اور میں نے کہا بریلی کے 5-6 غزل گائک وہ ان کے کلام کو گائیں جو اب رخصت ہو چکے ہیں دنیا سے. ہماری عزیزہ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں ریتا شکلا، یہ اس کی انچارج ہیں، آج یہاں پر آئی بھی اسی لیے مجھ سے بات چیت کرنے کے لیے. تو ہم یہ کوشش کریں کہ جو ہمارے بزرگ رخصت ہو چکے ہیں ان کو کس طریقے سے ہم دہرانے کی کوشش کریں. اس لیے کہ تاریخ کبھی آپ سے نہیں بنتی ہے، تاریخ جب بنتی ہے جب آپ تاریخی تسلسل کو اپنے سینے میں جگہ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں یا اس لائق ہوتے ہیں، تبھی آپ کی تاریخ بنتی ہے. ورنہ تاریخ آپ کو ہر موڑ کے اوپر خاموش کرتی چلی جائے گی اور آپ کے پاس دھرنے کے لیے کچھ نہیں رہے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام آج کے اس مبارک موقع پر، جبکہ ہمارے عزیز اسرار نسیمی صاحب کی کوششیں آپ کے سامنے ہیں، اور ان کی جس طریقے سے مدد کی ہے ہمارے امن صاحب نے اور یہ بلال میاں نے، یہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ہمارے ہاں ایک قلمکار کو وہ صحیح عزت دی گئی جس کے وہ مستحق تھے، اور اس میں آپ لوگوں نے شرکت کی. میں آپ کی شرکت کو بھی سلام کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خدا کرے ہماری علمی اور ادبی محفلیں واپس آ جائیں. ہم نے بچپن میں آنکھ کھولی تھی تو مختلف استادوں کی محفلیں ہوا کرتی تھی، اس کے اندر 100 لوگ سننے والے ہوتے تھے، 20 25 پڑھنے والے ہوتے تھے. اب ان محفلوں کو ترس گئے ہیں. اگر وہ محفلیں دوبارہ سے زندہ ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں یہاں پر اردو کا شعریہ اور ادبی کارواں جو ہے وہ اپنی نرفت کو کبھی نہیں بھول سکے گا. بہت بہت شکریہ، بہت عنایت نوازی. تو اکیلے کافی ہے ماشاء اللہ، پڑھوانے کے لیے آپ اکیلے کافی. تیر اپنی تیز رفتاری سے کب جانے گئے. آپ لوگوں کی سخن فہمی کا دور دور چرچا ہے. یہ واقعہ ہے کہ خمار صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ ہندوستان میں اگر 4-5 شہروں کا انتخاب کیا جائے جہاں سخن فہم حضرات ہیں تو وہاں اس میں ایک نام بریلی کا بھی ہوگا. تیر اپنی تیز رفتاری سے کب جانے گئے، میں ہی جب آیا نشانے پر تو پہچانے گئے. تیر اپنی تیز رفتاری سے کب جانے گئے، میں ہی جب آیا نشانے پر تو پہچانے گئے. میں ہی جب آیا نشانے پر تو پہچانے گئے. اب شعر سنیے، بریلی کا شعر آپ کے حوالے کہ میں ہی جب آیا نشانے پر تو پہچانے گئے. کون سی صورت بدل دی زندگی کی موت نے، کون سی صورت بدل دی زندگی کی موت نے. ارے لوگ مٹی ہی کو تو مٹی میں دفنانے گئے. کون سی صورت بدل دی زندگی کی موت نے، کون سی صورت بدل دی زندگی کی موت نے. لوگ
کون سی صورت بدل دی زندگی کی موت نے. لوگ مٹی ہی کو تو مٹی میں دفنانے گئے. فاتح طوفاں بنے. طوفاں گزر جانے کے بعد فاتح طوفاں بنے. طوفاں گزر جانے کے بعد وہ جو ایک ٹوٹی ہوئی کشتی سے پہچانے گئے. فاتح طوفاں بنے. طوفاں گزر جانے کے بعد وہ جو ایک ٹوٹی ہوئی کشتی سے پہچانے گئے. وہ جو ایک ٹوٹی ہوئی کشتی سے پہچانے گئے. گھٹن بڑھنے کا خطرہ ہو تو در کھولا نہیں جاتا. سنے بریلی شہر. گھٹن بڑھنے کا خطرہ ہو تو در کھولا نہیں جاتا. جہاں خاموش رہنا ہو وہاں بولا نہیں جاتا. گھٹن بڑھنے کا خطرہ ہو تو در کھولا نہیں جاتا. جہاں خاموش رہنا ہو. اور بھائی ایک شعر نظر کرتا ہوں مولانا کی. جہاں خاموش رہنا ہو وہاں بولا نہیں جاتا. جہاں خاموش رہنا ہو وہاں بولا نہیں جاتا. تو پھر کیسے بچے گی ساکھ بازار محبت کی. تو پھر کیسے بچے گی ساکھ بازار محبت کی. تجھے پرکھا نہیں جاتا مجھے تولا نہیں جاتا. تو پھر کیسے بچے گی ساکھ بازار محبت کی. تجھے پرکھا نہیں جاتا مجھے تولا نہیں جاتا. تو پھر کیسے بچے گی ساکھ بازار محبت کی. تجھے پرکھا نہیں جاتا مجھے تولا نہیں جاتا. جہاں بیکار کی بحثوں کا کاروبار چلتا ہو. جہاں بیکار کی بحثوں کا ڈاکٹر صاحب جہاں بیکار کی بحثوں کا کاروبار چلتا ہو وہاں ہر بات کو معیار پر تولا نہیں جاتا. جہاں بیکار کی بحثوں کا کاروبار چلتا ہو وہاں ہر بات کو معیار پر تولا نہیں جاتا. وہاں ہر بات کو معیار پر تولا نہیں جاتا. یہ شعر ضرور سن لیجئے. وہاں ہر بات کو معیار پر تولا نہیں جاتا. ہاں ہاں معاف کیجیے گا ہاں وہ یاد نہیں آ رہا ہے شعر. میں چاہتا تھا میں سب نہیں. اللہ کا شکر ہے نہیں سنا سکتا ہوں آپ کو. ملاحظہ کیجیے نیا سنیے. ملاحظہ فرمائیے. پیش کرتا ہوں کہ ملاحظہ کیجیے. مطلب ملاحظہ فرمائیے. پیش کرتا ہوں کہ دل کسی کا بھی ہو دکھنے سے بچا رکھا ہے. دل کسی کا بھی ہو دکھنے سے بچا رکھا ہے. درد کا نام محبت نے دبا رکھا ہے. دل کسی کا بھی ہو دکھنے سے بچا رکھا ہے. درد کا نام محبت نے دبا رکھا ہے. جا کے لوٹا ہے کہیں کوئی ہوا کا جھونکا. جا کے لوٹا ہے کہیں کوئی ہوا کا جھونکا. تم نے کیا سوچ کے دروازہ کھولا رکھا ہے. جا کے لوٹا ہے کہیں کوئی ہوا کا جھونکا. تم نے کیا سوچ کے دروازہ کھلا رکھا ہے. ہاں یہ دو تین یہ شعر بھی سن لیجئے. میں بس اب اجازت یہ سن لو. یہ شعر سن لو. یہاں تم لوگ پاس کر دو گے تو آگے پڑھنے میں آسانی ہوگی. دیکھیے اس میں ہر شعر میں ایک مسئلہ ہے. ارے بہت پرانی ہے. اب کچھ چھوڑنا ہے. ہر شعر ایک قومی مسئلہ ہے. ہر شعر میں ایک مسئلہ. بس آپ کی توجہ رکھتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے. پہلے آبادی سے شروع کرتا ہوں. آپ نے ضرور آپ دیے تو جلانا جانتے ہیں
ضرور آپ دیے تو جلانا جانتے ہیں پر آندھیوں سے بھی ان کو بچانا جانتے ہیں. ضرور آپ دیے تو جلانا جانتے ہیں پر آندھیوں سے بھی ان کو بچانا جانتے ہیں. پر آندھیوں سے بھی ان کو بچانا جانتے ہیں جو دوسروں کے استحصال، جو دوسروں کے اجالے چرانا جانتے ہیں. جو دوسروں کے اجالے چرانا جانتے ہیں وہ اپنی سانسوں سے خود کو بجھانا جانتے ہیں. جو دوسروں کے اجالے چرانا جانتے ہیں وہ تو اپنی سانسوں سے خود کو بجھانا جانتے ہیں، وہ اپنی سانسوں سے خود کو بجھانا جانتے ہیں. اور شیخ ملاحظہ فرمائیے پیش کرتا ہوں، وہ اپنی سانسوں سے خود کو بجھانا جانتے ہیں. میں معاف کیجیے گا، ایک سیکنڈ ذرا سا میں دیکھ لوں. یہ غزل چل رہی ہے، ملاحظہ فرمائیے. ہاں آئیے ملاحظہ فرمائیے. وہ اپنی سانسوں سے خود کو بجھانا جانتے ہیں. حامیہ سنیے. بجھانا جانتے ہیں ہوائیں چاہے جہاں تک انہیں اڑا لے جائیں. ہوائیں چاہے جہاں تک انہیں اڑا لے جائیں، پرندے شاخوں پہ معاف کیجیے گا. ہوائیں چاہے جہاں تک انہیں اڑا لے جائیں، پرندے لوٹ کے شاخوں پہ آنا جانتے ہیں. دیکھیے میں پڑھنے میں تکلف کر گیا، لیکن آپ سننے میں تکلف نہ کریں اس کا. میں نے آپ کو شعر سنایا، آپ بھیج دیجیے. ہاں کہ ضرور آپ دیے تو جلانا جانتے ہیں پر آندھیوں سے بھی ان کو بچانا جانتے ہیں. ہوائیں چاہے جہاں تک انہیں اڑا لے جائیں، پرندے لوٹ کے شاخوں پہ آنا جانتے ہیں. پرندے لوٹ کے شاخوں پہ آنا جانتے ہیں. میں ایسے لوگوں سے بچتا ہوں. میں ایسے ڈاکٹر صاحب یہ بھی آپ کے اس کا مینجمنٹ کا شعر ہے. پرندے لوٹ کے شاخوں پہ آنا جانتے ہیں. میں ایسے لوگوں سے بچتا ہوں، بچ نہیں پاتا. میں ایسے لوگوں سے بچتا ہوں، بچ نہیں پاتا جو میرے نام سے مجھ کو بھلانا جانتے ہیں. میں ایسے لوگوں سے بچتا ہوں، بچ نہیں پاتا. میں ایسے لوگوں سے بچتا ہوں، بچ نہیں پاتا جو میرے نام سے مجھ کو بھلانا جانتے ہیں. جو میرے نام سے مجھ کو بھلانا جانتے ہیں. جو خواب دیکھنا جانے نہ جو خواب دیکھنا جانے نہ خواب دیکھنے دیں. یار مصرع اٹھاؤ، تم ہی تو آدمی ہو مصرع اٹھانے والے. کہ جو میرے نام سے مجھ کو بھلانا جانتے ہیں. جو خواب دیکھنا جانے نہ خواب دیکھنے دیں. ہم ایسے لوگوں کی نیندیں اڑانا جانتے ہیں. جو خواب دیکھنا جانے نہ خواب دیکھنے دیں. ہم ایسے لوگوں کی نیندیں اڑانا جانتے ہیں. ہم ایسے لوگوں کی. ہاں بریلی نے سن لی غزل. انشاءاللہ آگے بھی اس کا سفر جاری رہے گا. آپ نے بہت محبت سے سن لیا. بالکل تازہ غزل ہے. پہلی مرتبہ کسی محفل میں پڑھ رہا ہوں. آپ اس کے گواہ ہیں. پہلی مرتبہ غزل کو آپ کی خدمت دے گا. جو خواب دیکھنا جانے نہ خواب دیکھنے دیں. ہم ایسے لوگوں کی نیندیں اڑانا جانتے ہیں. ملاحظہ فرمائی سے کسی کی جیت سے نسبت، کسی کی جیت سے نسبت نہ ہار سے مطلب. کسی کی جیت سے نسبت نہ ہار سے مطلب. یہ لوگ وہ ہیں جو شرطیں لگانا جانتے ہیں. کسی کی جیت سے مطلب، کسی کی جیت سے نسبت نہ ہار سے مطلب. یہ لوگ وہ ہیں جو شرطیں لگانا جانتے ہیں. یہ لوگ وہ ہیں جو شرطیں لگانا جانتے ہیں. جناب آج کے بچوں کے پاس وقت کہاں. جناب
آج کے بچوں کے پاس وقت کہاں، بزرگ اب بھی کہانی سنانا جانتے ہیں. جناب آج کے بچوں کے پاس وقت کہاں، جناب آج کے بچوں کے پاس وقت کہاں، بزرگ اب بھی کہانی سنانا جانتے ہیں. جناب آج کے بچوں کے پاس وقت کہاں، بزرگ اب بھی کہانی سنانا جانتے ہیں. بزرگ اب بھی. بھائی اب تو مجھے ایسا ہو گیا کہ معاف کیجیے گا، میں تو بہت کم پڑھتا ہوں، لیکن آپ لوگوں کی محبت نے میری روح تازہ کر دی، اور کیونکہ مجھے آگے جو سفر کرنا ہے میرا آسان اس لیے ہوگا کہ آپ لوگوں نے اس محبت سے سن لیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان غزلوں کا سفر. تو میں یہ شعر آپ کو اور سنا رہا ہوں، یہ بھی بالکل تازہ، ابھی کہیں نہیں پڑھے گئے ہیں، پہلی مرتبہ آپ لوگ سننا ہے، آگے پرسوں سے شروع ہوں گے کہیں پڑھنے کی. خاموشی کو سنو، خاموشی کو چیخ بننے کا ہنر معلوم ہے. سنیے صاحب میرے، خاموشی کو چیخ بننے کا ہنر معلوم ہے، کیسے ایک دیوار میں ہوتا ہے در. خاموشی کو چیخ بننے کا ہنر معلوم ہے، کیسے ایک دیوار میں ہوتا ہے در. معلوم ہے کیسے ایک دیوار میں ہوتا ہے در. معلوم ہے اپنی سازش سے وہ خود ہی مطمئن ہوتا نہیں، اپنی سازش سے وہ خود ہی مطمئن ہوتا نہیں، اس کو میرے بچ نکلنے کا ہنر معلوم ہے. اپنی سازش سے وہ خود ہی مطمئن ہوتا نہیں، اپنی سازش سے وہ خود ہی مطمئن ہوتا نہیں، اس کو میرے بچ نکلنے کا ہنر معلوم ہے، اس کو میرے بچ نکلنے کا ہنر معلوم ہے. اور اس کو میرے بچ نکلنے کا، وہ سیاسی موسموں کے رخ سے گھبراتا نہیں. وہ سیاسی موسموں کے رخ سے گھبراتا نہیں. مصرع سنیے کہ وہ سیاسی موسموں کے رخ سے گھبراتا نہیں، سر جھکانے کا یہاں جس کو ہنر معلوم ہے. وہ سیاسی موسموں کے رخ سے گھبراتا نہیں، سر جھکانے کا یہاں جس کو ہنر معلوم ہے. ان بزرگوں سے ملو سیکھو ذرا جن کو وسیم. ان بزرگوں سے ملو سیکھو ذرا جن کو وسیم، کیسے مٹھی میں رکھا جاتا تھا گھر معلوم ہے. سبحان اللہ. اسرار نسیمی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ محفل آراستہ کر کے ہمارے ذہنوں کو منور کرا دیا. میں آپ تمام اہل بریلی کی جانب سے آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ لوگوں سے ایک التماس ہے کہ اسرار نسیمی صاحب نے جہاں اتنا ہمارے پر مہربانی فرمائی ہے تو اس وقت توام کا بھی اہتمام کیا ہے. آپ لوگ اوپر چل کے اور توام سے مستفید ہو. اور اس کے لیے میں 2001 روپیہ ان کی پیش کر رہا ہوں. آ جائیے. ایک منٹ سر. صاحب رخصت لے رہے ہیں لیکن شعر ضائع نہ ہو جائے. بڑا شعر ہے، سرکئی شعر ہے کہ اپنے ماضی سے کبھی ملنے چلا آتا ہوں، اپنے ماضی سے کبھی ملنے چلا آتا ہوں، ورنہ تیرے شہر سے میرا رشتہ کیا ہے. اگر آپ اپنے دینی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا سیاسی یا سماجی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا پھر مشاعرے یا کوی سمیلن کی یا کسی اور پروگرام کی، تو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9976400286. آپ اپنے دوست، اپنے ہوسٹ شفیق خان کو دیجیے اجازت.